عبید اللہ باہر نکلا تو دیکھا کہ صلیب کے تمام پجاری مارے جا چکے تھے اور 3 آدمی اس کے اپنے جیش کے مارے گئے تھے۔ عیسائیوں نے بڑی دلیری سے یہ معرکہ لڑا تھا۔ جو آدمی زندہ رہ گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے اور یہ کس کا منصوبہ تھا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اپنی جان کے خوف سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گا تو دماغ سے یہ خیال نکال دیں۔ اس نے کہا، میرا نام سلواس ہے، ہم عبید اللہ کے اغوا کے لیے آئے تھے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ عبید اللہ کی طرف سے مزاحمت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ عبید اللہ کو اغوا کر کے فرانس کے شاہ لوئی کے پاس لے جانا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا گروہ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے اس سے پوچھا، اور یہاں کے کون کون سے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں؟ نہیں بتاؤں گا، سلواس نے کہا۔ ہم حلف دے کر آئے ہیں کہ راز کی بات نہیں بتائیں گے، خواہ جان چلی جائے۔ ہم جانباز ہیں اور اپنے مذہب کی خاطر اپنی جانیں وقف کر چکے ہیں۔ جیش کا کمانڈر تلوار سونت کر اس کی طرف بڑھا اور عتاب سے بولا، تمہیں ہمارے سالار اعلیٰ کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ سالار اعلیٰ کمانڈر اور سلواس کے درمیان آ گیا۔ قابل قدر ہے یہ انسان جو اپنے مذہب پر جان قربان کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا، میں اس پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کروں گا۔ سلواس، میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ اپنے راز کو راز ہی رکھو۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں اس میں کوئی بہادری محسوس نہیں کرتا کہ ہم اتنے زیادہ آدمی تم اکیلے کو قتل کر دیں۔ شاہ لوئی کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دینا کہ مجھے اغوا کرنے کے لیے خود آؤ۔ تم نے مذہب کے جانباز پیدا کیے ہیں۔ یہاں ہم سب سالار سے سپاہی تک اپنے مذہب کے جانباز ہیں۔ جاؤ سلواس، اسے کہنا کہ عبید اللہ بن عبداللہ اکیلے کافر پر تلوار کا وار نہیں کیا کرتا۔ اور سلواس، تمہارے کسی ساتھی نے ابھی ابھی مجھے کہا تھا کہ پکارو اپنے رسول کو، وہ تمہیں چھڑا لے جائے۔ دیکھ لیا تم نے میرے رسول نے مجھے کس طرح چھڑایا ہے۔ وہ کھنڈر سے باہر نکل آئے اور اس معرکے میں مرے ہوئوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے تو میں آپ سے 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، سلواس نے کہا۔ کوئی دھوکہ نہیں میرے دوست، سالار اعلیٰ نے کہا۔ جو کہنا ہے نڈر ہو کے کہو۔ مجھے گالیاں دینی ہیں تو دے دو، تم آزاد ہو۔ میں نڈر ہوں سالار اعلیٰ، سلواس نے کہا، لیکن گالیاں نہیں دوں گا۔ جانبازوں کی زبان نہیں تلوار چلا کرتی ہے۔ میں آپ کے اس اخلاق اور اس کرم کی کچھ قیمت دینا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھ پر کیا ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کون کون سے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ سلطنت اندلس کو کیڑا لگ چکا ہے۔ آپ اس سرزمین پر زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس سلطنت کو آپ کے مسلمان کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی بھید نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کیڑوں کو مار نہیں سکیں گے۔ ہزارہ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں اور جو عرب سے آئے ہیں اور اپنے آپ کو پکے مسلمان سمجھتے ہیں، وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کام جو زبان کر سکتی ہے وہ تلوار نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنی تہذیب بدل دیتی ہے اس کی تلوار کند ہو جاتی ہے۔ قسم رب کعبہ کی، تم کرائے کے قاتل نہیں ہو، عبید اللہ نے بے ساختہ کہا۔ تمہاری باتوں میں دانش ہے، تم سوچ سکتے ہو۔ سوچ کے بغیر سپاہی کرائے کا قاتل ہوتا ہے، سلواس نے کہا۔ وہ برچھی دشمن کے سینے سے نکل کر پیٹھ سے باہر نکل جاتی ہے۔ جس کے پیچھے سپاہی کے بازو نہیں، مذہب کے جذبے کی قوت ہوتی ہے۔ ہم آپ کی قوم کا یہ جذبہ مار رہے ہیں اور تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، سالار اعلیٰ نے کہا۔ ہمارے استاد نے کہا ہے کہ کسی قوم کو 1 دن یا 1 سال میں نہیں مارا جا سکتا، سالار اعلیٰ، سلواس نے کہا۔ آپ کے کردار اور سلوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں کروں۔ دشمن قوم کو زوال کے راستے پر ڈال دو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اپنی اگلی نسل کو ذہن نشین کرا دو کہ اس مہم کو آگے چلانا ہے۔ بچوں کو بتاؤ کہ ان سے پہلی نسلوں نے اس مہم میں جانیں قربان کی ہیں۔ انہیں مذہب اور قوم اور وطن کی آن پر مرنے والوں کی کہانیاں سناؤ۔ پھر یہ نسل اس مہم کو آگے بڑھائے گی اور وہ وقت آ جائے گا کہ تمہاری دشمن قوم یوں غائب ہو جائے گی جیسے دھوپ میں شبنم اڑ جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو زوال کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ ہماری فوج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عبید اللہ نے پوچھا۔ کیا تم ہماری فوج کو بھی زوال کے راستے پر ڈال سکتے ہو؟
اسے شکست دے سکتے ہو؟ جس قوم کے بادشاہ اپنے تخت و تاج کے تحفظ کے لیے قوم کو دھوکہ دینے پر اتر آئیں، اور جو دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیں، اور جو گانے بجانے والوں اور عصمت فروشوں کو اپنی عقل پر سوار کر لیں، اس قوم کی فوج کتنی جابر اور قاہر کیوں نہ ہو، بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ تمہاری فوج کا یہی حال ہے۔ جب حکمران اور فوج کی سوچوں میں تضاد پیدا ہو جائے تو قومیں زندہ نہیں رہ سکتی، زندہ رہ جائیں تو ان کے مقدر میں کسی کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ سالار اعلیٰ جیش کے کمانڈر نے عبید اللہ سے کہا، یہ آدمی کرائے کا قاتل نہیں، دانشمند قائد معلوم ہوتا ہے۔ اسے زندہ رکھنا ایک خطرناک گروہ کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ اسے آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں۔ سالار اعلیٰ کی نظریں سلواس پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ اس نے کہا، اس کا قتل مجھ پر واجب نہیں، میں ایسے دشمن کی قدر کرتا ہوں، اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں، سلواس نے کہا، اور جیش کے کمانڈر سے مخاطب ہو کر بولا، قتل ہی کرنا ہے تو اپنے بادشاہ کو قتل کرو میرے دوست، اور اسے اپنا بادشاہ بناؤ جو اپنی ذات میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد سلواس گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ عیسائی سلطنت اندلس کو زوال کے راستے پر ڈال چکے تھے۔ ان میں مذہب کا جنون پیدا کر دیا گیا تھا۔ ان کے ایلوگئیس اور ایلیادر جیسے قائدین اور پادریوں نے ایسے لائحہ عمل پر کام کرنا شروع کر دیا تھا جس میں فوجوں کے تصادم سے بچنے کے طریقے موجود تھے۔ ان کا حملہ اسلامی تمدن اور ذہنوں پر تھا جس میں لذت اور تفریح اور پیار و محبت کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف عبید اللہ بن عبداللہ جیسے سالار تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر نیندیں حرام کر رکھی تھی، دوسری طرف شاہی محل تھا جس پر نسوانی قہقہوں اور موسیقی نے وجد طاری کر رکھا تھا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عبد الرحمن بھی سالار تھا اور اپنے وقت کا نامی گرامی جنگجو، مگر مفاد پرستوں، عورتوں اور گویوں کے نرغے میں آ کر وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھا تھا۔ وہ اپنی ذات میں مگن تھا مگر اس کی ذات کسی اور کے قبضے میں تھی۔ وہ شعر و شاعری کا بھی دل دادا تھا مگر دربار تک صرف ان شاعروں کو رسائی اور پذیرائی حاصل ہوتی تھی جس کی سفارش مشیر کرتے تھے۔ مشیروں کے اپنے مفادات اور تعصبات تھے۔ یہی شعراء اور ادیب آگے چل کر اندلس میں اسلام کے زوال کا باعث بنے۔ چونکہ یہ درباری تھے اس لیے ایسی بات نہ کہتے تھے جو بادشاہ کے مزاج پر گراں گزرے۔ وہ بادشاہوں کو الفاظ کی افیون کھلاتے تھے۔ تاریخ الامت میں تحریر ہے، بنی امیہ حکمران ٹولہ وزراء اور امراء کے انتخاب میں اپنی ذاتی پسند اور سفارش کو بہت کچھ دخل دیا کرتے تھے۔ مردم شناسی ان میں موجود تھی مگر اس کا استعمال کبھی نہ ہوتا۔ وزیر اسی وقت تک وزیر رہ سکتا اور امیر اسی وقت تک امیر جب تک بادشاہ کی نظروں میں چڑھا ہوا ہو اور اس کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہو۔ جس کی طرف سے نظر مڑی اس کا سارا منصب و مرتبہ خاک میں مل جاتا۔ اس رویے نے اکثر و بیشتر صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے دیا۔ ان حکمرانوں کا نسب العین چونکہ اپنے گھرانے میں مستقل سلطنت قائم کرنا تھا، اس لیے ان کو ضرورت ہوئی کہ طاقتور قبائل و اشخاص پر اپنا اثر رکھیں۔ اس کی صورت سوائے اس کے اور کیا تھی کہ ان کو دولت سے اپنا طرفدار بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے بیت المال کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا اور جا و بیجا بے دریغ اس کی رقمیں صرف کرنے لگے۔ امراء ورثائے قبائل کے علاوہ خطبہ و شورا کو بڑی بڑی رقمیں زباں بندی اور اپنی مدح ثنا کے لیے دی جاتی تھیں۔ اندلس کی تاریخ جو لکھی گئی وہ انہی درباری شاعروں اور ادیبوں نے لکھی جس میں حاکمان وقت کو خود فریبی اور خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا تھا۔ یہی تحریریں تاریخ بن کر آنے والی نسلوں تک پہنچیں۔ نتیجہ اس کا نہ صرف اندلس بلکہ اسلام کے زوال کی صورت میں سامنے آیا۔ عروج اس قوم کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے اٹھ جانے والوں کی لغزشوں کو مشعل راہ بناتی اور روایات کو جلا بخشتی ہیں، مگر درباریوں نے آنے والی نسلوں کو وہ تاریخ دی جس میں فتح و نصرت کا نشہ تھا۔ آج اندلس کی فلورا کے افسانے اور ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور اسے کسی نہ کسی مسلمان پر عاشق ہوتا دکھایا جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ فلورا جو سلطانہ ملکہ تروف جیسی حسین تھی اور جو نوجوان بھی تھی، مسلمانوں کے لیے سراپا نفرت تھی جس کا اظہار اس نے قاضی القضات کی عدالت میں کیا تھا۔ ہم اسے عشق و محبت کے ڈراموں کی ہیروئن بناتے ہیں۔ عبد الرحمن ثانی کے دور حکومت میں اسلام کے پاسبان اونگنے لگے تھے اور تحریک مولدین کے پیروکار راتوں کو بھی نہیں سوتے تھے۔
وہ ہر محاذ پر سرگرم تھے۔ کچھ مردان خور موجود تھے جنہوں نے تلوار کے جوہر دکھائے اور بعض نے تبلیغ اسلام کے لیے دن رات ایک کیا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ عیسائی اسلام قبول کرتے چلے گئے، مگر یہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک دل و جان سے مسلمان ہوئے اور دوسرے ظاہری مسلمان اور باطن سے عیسائی رہے۔ مشہور ہو گیا کہ قرطبہ سے 5-6 میل دور ایک وادی میں حضرت عیسیٰ کے ایک خاص مصاحب کا ظہور ہوا ہے۔ وہاں ایک چٹان پر ایک درخت کی ٹہنیوں میں ایک ستارہ چمکتا ہے، پھر ان مصاحب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہاں ایک قدیم گرجے کے کھنڈر تھے۔ گرجا بلندی پر تعمیر کیا گیا تھا اور کسی دور میں آ کر ویران ہو گیا۔ عیسائی کہتے تھے کہ اب اس گرجے میں بدروحیں آباد ہو گئی ہیں۔ بڑی ڈراؤنی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ یہ بدروحیں نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے دور کی نیک روحیں ہیں۔ اب کچھ عرصے سے عیسائیوں میں اس ویران گرجے کا ذکر زیادہ ہی ہونے لگا تھا۔ آخر یہ خبر ملی کہ عیسیٰ کے ایک مصاحب کا ظہور ہوا ہے۔ لوگ ڈرتے ادھر جاتے نہیں تھے، مگر اس کا ذکر گرجوں میں پادری بھی کرنے لگے تو شام کے بعد اکے دکے لوگ ادھر جانے لگے۔ جب ادھر جانے والوں کی تعداد ہجوم جیسی ہو گئی، تب گرجے کے کھنڈر کے قریب ایک درخت میں ستارہ چمکنے لگا۔ وہاں چند ایک آدمی لوگوں کو دو چٹانوں کے درمیان کھڑا کر دیتے اور انہیں کہتے تھے کہ وہ ڈرے نہیں، جب ستارہ چمکے تو یسوع مسیح کو یاد کریں۔ ان دنوں راتیں تاریک تھیں، چاند آدھی رات کے بعد اوپر اٹھتا تھا۔ ایک رات لوگوں کو دو چٹانوں کے درمیان کھڑا کیا گیا۔ ان کے سامنے ایک چٹان تھی، اس کے پیچھے ایک بلند پہاڑی تھی جس پر گھنے درخت تھے اور ان درختوں میں بلندی پر ویران گرجا تھا۔ ایک راستہ اوپر جاتا تھا، لیکن جانے کتنی مدت سے ادھر کوئی نہیں گیا تھا، اس لیے راستہ جھاڑیوں اور گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ پہاڑی کے درمیان کبھی چشمہ ہوا کرتا تھا یا جھیل، اب وہاں دلدل تھی اور کچھ پانی بھی تھا جس میں چھوٹی قسم کے مگرمچھ رہتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ادھر سے کوئی گزرتا نہیں تھا۔ ارد گرد پہاڑیاں تھیں جن پر درخت تھے۔ لوگ نیچے کھڑے تھے، اندھیرا اتنا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اچانک لوگوں پر جو کھسر پسر کر رہے تھے یوں خاموشی طاری ہو گئی جیسے سب مر گئے ہوں۔ سامنے پہاڑی کی ڈھلان پر انہیں ایک درخت میں ایک ستارہ چمکتا نظر آیا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کبھی کبھی نظر آتے ہیں اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ کسی درخت میں ایک ستارہ چمکتا ہے۔ لوگ یہ ستارہ چمکتا دیکھ رہے تھے۔ یہ آسمان کے ستاروں کی طرح جھلمل کرتا تھا۔ گرجے کی طرف سے کئی آدمیوں کی ملی ہوئی مترنم آواز ابھری۔ وہ دعائیا گیت گا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں یہ گیت لوگوں پر سحر طاری کرنے لگا۔ پہاڑیوں میں گانے والوں کی آوازیں ایسا تاثر پیدا کر رہی تھی کہ سب نے اپنے اپنے سینے پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہاتھ رکھ کر صلیب کا فرض نشان بنایا اور سب یہ دعائیا گیت گانے لگے۔ ستارہ ہل رہا تھا اور کرنیں بکھیر رہا تھا۔ صلیب کے پجاریوں، ایک بھاری بھرکم اور گونجدار آواز سنائی دی، صلیب اور یسوع مسیح کے پرستاروں، میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں آتا رہوں گا، تباہی تمہاری طرف بڑی آ رہی ہے، اسے روکو، اسے تم روک سکتے ہو۔ یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں کی زخموں پر مسلمانوں کی اذانیں نمک کا اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کوڑھیوں کو شفا بخشی تھی، مگر وہ کوڑھی کر بھی سکتے ہیں۔ وہ عیسائی جو مذہب چھوڑ چکے ہیں اپنے مذہب میں واپس آ جائیں، ورنہ سب کوڑے ہو جائیں گے۔ ستارہ بجھ گیا، رات پھر تاریک ہو گئی۔ لوگوں کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی، پھر کھسر پھسر ہونے لگی، جو بلند ہوتے ہوتے گونج بنی، پھر شور بن گئی۔ آوازیں آنے لگیں، اب تم لوگ چلے جاؤ اور اپنے اعمال پر نظر رکھو، کل پھر آنا، شاید ظہور پھر ہو جائے۔ لوگ ڈرے سہمے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ ایسا نہ تھا کہ انہی لوگوں تک محدود رہتا جنہوں نے دیکھا تھا۔ وہ پسماندگی کا زمانہ تھا، تعلیم تھی نہیں، لوگ سنسنی خیز واقعات کو سچ سمجھتے، ان سے لطف اندوز ہوتے اور جب یہ دوسروں کو سناتے تو ان میں اپنی طرف سے باتیں ملا کر ان کی سنسنی میں اضافہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے کسی مصاحب کا ظہور ایک ستارے کی صورت میں ایسا معجزہ تھا جسے ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا۔ ان میں مسلمان بھی تھے جو رات کو ویران گرجے تک جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسجدوں میں بھی خبر پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے مولویوں اور اماموں سے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں تک سچ ہو سکتا ہے۔ ان مذہبی پیشواؤں نے اسے مفروضہ قرار دے کر مسجدوں میں اعلان کر دیا کہ اس واقعے پر کوئی مسلمان یقین نہ کرے، یہ کفر ہے۔
عیسائی ہم پر اپنے مذہب کی دھاک بٹھانے کے لیے بے معنی اور بے بنیاد باتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی شعبدہ ہو۔ یہ فتویٰ اس دور کے ایک عالم دین اور فقیہ یحییٰ بن یحییٰ کا تھا، جسے دربار میں اور امیر اندلس عبد الرحمن پر اور قاضی القضات پر بھی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس نے کہا، اس واقعے کو ماننا اور اگر پھر کبھی یہ ہو تو اسے جا کر دیکھنا مسلمان کے لیے شرک کے گناہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے قاضی القضات لکھا ہے، جو صحیح نہیں۔ قاضی القضاء کوئی اور تھا۔ دربار میں جو حیثیت عبد الرحمن نے زریاب کو دے رکھی تھی وہی یحییٰ بن یحییٰ کو بھی حاصل تھی، کیونکہ وہ علم و دانش کا سمندر تھا۔ وہ قاضی القضات کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوا کرتا تھا۔ عبد الرحمن کے کان میں وہ جو ڈالتا اسے عبد الرحمن تسلیم کر لیتا تھا۔ اس شخص کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے، مالکی عقیدے کو عہد حشام میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یحییٰ کا اثر بھی حکام شاہی اور دربار پر بہت بڑھ گیا۔ کوئی امیر سلطنت بغیر اس کے مشورے کے طے نہیں پاتا تھا۔ اس اعزاز اور حیثیت نے یحییٰ کو سیاسی عروج کا چسکا ڈال دیا۔ وہ ریاستی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ عبد الرحمن کے باپ الحکم کے دور حکومت میں یحییٰ کا سیاسی عروج قائم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک طاقت سمجھ کر الحکم سے ٹکر لی، لیکن منہ کی کھائی۔ عبد الرحمن نے اپنے دور حکومت میں اسے اس لیے اپنے آپ پر غالب کر لیا کہ اسے مذہبی امور اور علم و منطق پر عبور حاصل تھا۔ سلطنت اندلس کے زوال کو مکمل کرنے میں یحییٰ کی آنے والی نسل نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اس کی نسل میں اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ تھی کہ قوم کو سقوط غرناطہ تک پہنچا کر وہاں سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب مشہور ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے ایک مصاحب کا ظہور ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ کا پیغام سناتا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ جا کر دیکھتے کہ یہ شعبدہ ہے یا کیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ عیسائی تخریب کاری، بغاوت اور سازشوں میں مصروف ہیں، مگر یحییٰ بن یحییٰ اور مولویوں اماموں نے اسے کفر اور شرک کہہ کر مسلمانوں پر پابندی عائد کر دی کہ ویران گرجے کی طرف نہ جائیں۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ ابھی واپس قرطبہ نہیں پہنچا تھا۔ وزیر حاجب عبد الکریم اور سالار عبد الرؤف نے آپس میں بات کی کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کو بھڑکانے اور مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ شعبدہ بازی ہو رہی ہو۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ شاہ اندلس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے اپنے طور پر دیکھ لیا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ عیسائیوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ سارے شہر اور مضافات میں مشہور ہو جاتا تھا کہ آج رات یسوع مسیح کے مصاحب کا ظہور متوقع ہے۔ دوسرے ہی دن ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آج رات وہ نظر آئیں گے۔ عبد الکریم کے دو بڑے قابل اور پھرتیلے جاسوس رحیم غزالی اور حامد عربی رات کو عیسائیوں کے ساتھ اس پہاڑی تک چلے گئے جہاں ستارہ چمکتا تھا۔ اس ہجوم میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو، کیونکہ مسجدوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس شعبدے کو دیکھنا گناہ ہے اور جو مسلمان دیکھے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ وہ رات بھی تاریک تھی۔ پہاڑی کے دامن میں دو چٹانوں کے درمیان تاریکی اور زیادہ گہری تھی۔ ہجوم بے تاب تھا۔ آہستہ آہستہ دعایا گیت کی گونج ابھرنے لگی۔ ہجوم پر سختہ طاری ہو گیا۔ ذرا ہی دیر بعد تاریکی میں اوپر پہاڑی کی ڈھلان کی بلندی پر ستارہ چمکنے لگا۔ بہت ہی آوازیں ایک آواز بن کر مقدس گیت گا رہی تھی۔ یہ گیت گرجوں میں ہر عیسائی گایا کرتا تھا۔ تمام ہجوم یہ گیت گنگنانے لگا اور ستارہ چمکتا رہا۔ ستارہ غائب ہو گیا اور ایک ایسی چمک نظر آئی جس نے سب کو دم بخود کر دیا۔ یہ چمک ویران گرجے کے مینار پر تھی جہاں عموماً لکڑی کی صلیب کھڑی رہتی تھی۔ یہ چمک 2-2.5 گز لمبی چوڑائی میں تھی۔ اس میں بہت بڑی صلیب نظر آئی اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ لٹکے ہوئے تھے۔ ہجوم سے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دیں اور فضا میں پھر وہی مقدس گیت ابھرا۔ اب کہ اس آواز میں جو بہت سی آوازیں تھیں کچھ اور ہی سوز اور تاثر تھا۔ ہجوم گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سب نے ہاتھ جوڑ لیے اور سب مقدس گیت گانے لگے۔ رحیم غزالی اور حامد عربی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ شعبدہ نہیں ہو سکتا۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا کہ انہوں نے عیسائیوں کی طرح گھٹنوں کے بل ہو کر ہاتھ جوڑ لیے۔
جیسے کسی اندیکھی قوت نے انہیں بٹھا دیا ہو۔ وہ عیسائیوں والے مقدس گیت سے تو واقف نہیں تھے، انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ گیت کی گونج آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی اور وہ چمک بجھ گئی جس میں حضرت عیسیٰ نظر آتے تھے۔ یہ بے چین روح تم سب کو خبردار کرتی ہے۔ دور سے ایک آواز ابھری کہ اپنا مذہب ترک نہ کرو، تم نہیں سمجھتے اس گناہ کی کیا سزا ہے۔ جس زمین پر گرجے ویران ہو جائیں وہاں کے لوگ آباد نہیں رہ سکتے۔ گرجوں میں جاؤ، وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم پر کیا آفت آنے والی ہے۔ اتفاق اور اتحاد قائم کرو، تمہاری صفیں بکھر گئی ہیں۔ تم میں جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی گرجوں میں جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنی سرزمین پر یسوع مسیح کا نور پھیلا دو۔ رحیم غزالی اور حامد عربی رات کو ہی وزیر حاجب عبدالکریم کے گھر چلے گئے اور اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آئے ہیں۔ یہ شعبدہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا۔ عبدالکریم دانشمند انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ اس چمک کو ہی دیکھتے رہے یا ادھر ادھر بھی دیکھا تھا کہ انہیں کہیں دور روشنی یا آگ نظر آئی ہوگی۔ انہوں نے یاد کر کے بتایا کہ جب چمک ختم ہو گئی تو ویران گرجے کے بالمقابل اور کچھ دور انہیں شک ہوا تھا کہ وہاں نیچے کہیں آگ جل رہی ہے۔ پھر یہ مدھم سی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ یہ شعبدہ ہے، حاجب عبدالکریم نے کہا۔ یہ معجزہ نہیں، نہ یہ جادو کا کمال ہے، یہ عیسائیوں کو خوفزدہ کر کے ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا انتظام کروں گا اور اس شعبدے کو تم دونوں ختم کرو گے۔ یہ آواز جو تم نے سنی ہے کہ گرجوں میں جاؤ اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا آفت آنے والی ہے، یہ اسی دنیا کے کسی انسان کی آواز ہے۔ مجھے کل شام تک پتہ چل جائے گا کہ گرجوں میں ان لوگوں سے کیا کہا جائے گا۔ اگلی رات وزیر حاجب عبدالکریم کو 4-5 آدمیوں نے آ کر بتایا کہ آج گرجوں میں اتنی بھیڑ رہی کہ اندر کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ پادریوں نے اسلام کے خلاف زہر اگلا اور حکومت اندلس کے خلاف ایسی باتیں کی جن کا مطلب یہ تھا کہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کرو۔ پادریوں نے حضرت عیسیٰ کے ظہور کو برحق بتایا اور لوگوں کو ڈرایا۔ لوگ جب گرجوں سے نکلے تو ان پر خاموشی طاری تھی۔ عبدالکریم نے دوسرے دن سالار عبدالرؤف سے مشورہ کیا کہ شاہ اندلس کو بتائے بغیر عیسائیوں کی اس شعبدہ بازی کو بے نقاب کرنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت رحیم اور حامد کو بلایا اور سالار عبدالرؤف نے فوج کے 4 آدمی بلائے۔ ہم تمہیں کڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں، وزیر حاجب عبدالکریم نے ان 6 آدمیوں سے کہا۔ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور اور آواز ایک ڈھونگ ہے۔ اسے اس وقت ختم کرنا ہے جب لوگوں کا ہجوم وہاں موجود ہوگا اور ستارہ چمک رہا ہوگا اور یا حضرت عیسیٰ نظر آ رہے ہوں گے۔ تم دھیان رکھو، جس روز تمہیں پتہ چلے کہ آج رات حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، اس رات تمہیں اس علاقے میں ہونا چاہیے، لیکن ہجوم کے ساتھ نہیں بلکہ ویران گرجے کے قریب پہاڑی پر۔ وہاں تمہیں نظر آئے گا کہ چمک کہاں سے آتی ہے۔ کسی نہ کسی جگہ آگ جل رہی ہوگی اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سے آگ کی چمک لوگوں کو نظر نہیں آ سکتی ہوگی۔ وہاں 1-2 آدمی ہوں گے، ان پر قابو پا کر آگ بجھا دینا۔ تم میں سے 2 آدمیوں کو گرجے کے قریب جا کر اور چھپ کر دیکھنا ہے۔ وہاں تمہیں کوئی آدمی بولتا نظر آئے گا، اسے پکڑ لینا۔ تمہارے پاس برچھیاں اور خنجر ہوں گے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جائے۔ اس صورت میں تم ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ پھر تم میں سے ایک آدمی بلند آواز سے اعلان کرے کہ یہ سب ڈھونگ ہے اور یہاں کوئی یسوع مسیح نہیں آتا۔ پھر ہم صبح لوگوں کو ویران گرجا اور دوسری جگہیں دکھائیں گے اور وہ چیز بھی دکھائیں گے جو درخت میں چمکتی ہے۔ وزیر حاجب عبدالکریم اور سالار عبدالرؤف نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ وہ کس وقت اور کس طرح اس علاقے میں جائیں گے اور یہ مہم کس طرح سر کریں گے۔ تمہیں اس کارنامے کا صلہ خدا دے گا، عبدالکریم نے کہا۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ یہ مہم آسان نہیں۔ صلیب کے پجاریوں نے پورا انتظام کر رکھا ہوگا۔ تمہاری جانوں کا خطرہ بڑا صاف ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم دونوں تمہیں حکم نہیں دے رہے۔ اگر تم نہ جانا چاہو تو تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، نہ ہم تم سے ناراض ہوں گے۔ تم اپنے مذہب اور سلطنت اندلس کے پاسبان ہو۔ یہ ملک اس شاہی خاندان کا نہیں، تمہارا ہے۔ تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑے اور تمہارا باپ ڈاکوؤں کو اپنا گھر لوٹنے کی اجازت دے دے تو تم یقیناً اپنے گھر کو لوٹنے سے بچاؤ گے۔ یہ تمہارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم جائیں گے۔
ہم کسی سے کوئی صلہ نہیں مانگیں گے، خدا سے بھی صلہ نہیں مانگیں گے۔ 6 کے 6 جانباز تیار ہو گئے۔ 2 ہی روز بعد پتہ چل گیا کہ آج رات کچھ اور نظر آئے گا، اور جو کوئی وہاں آئے وہ نہا دھو کر اور پاک صاف ہو کر آئے۔ مسجدوں میں سب مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ کوئی مسلمان وہاں نہ جائے۔ 6 مسلمان جا رہے تھے، ان میں ایک رحیم غزالی تھا اور دوسرا حامد عربی۔ ان کے ساتھ فوج کے 4 منتخب چھاپہ مار جانباز تھے۔ وہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد وہاں پہنچ گئے تھے۔ دن کے وقت رحیم اور حامد نے گڈریوں کے بھیس میں یہ علاقہ دیکھ لیا تھا۔ پہاڑی کے اوپر جا کر بھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جانبازوں کی یہ جماعت کسی اور طرف سے پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اس پہاڑی کی ایک ہی ڈھلان نہیں تھی، ایک ڈھلان ختم ہوتی تھی تو اوپر کچھ کھلا سا میدان آ جاتا تھا۔ یہاں سے مزید بلندی کی ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ اونچی گھاس اور جھاڑیوں نے آؤٹ کا بڑا اچھا بندوبست کر رکھا تھا۔ جہاں پہلی ڈھلان ختم ہوتی تھی وہاں ویران گرجا تھا۔ اس کے دائیں طرف چلے جاؤ تو پہاڑی نیچے جاتی تھی۔ نیچے دلدل اور پانی تھا جس میں چھوٹے مگرمچھ تھے۔ دلدل کے کنارے ایک چٹان کھڑی تھی جو درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس چٹان پر سلیں دیوار کی طرح کھڑی تھیں۔ یہ سارا علاقہ چٹانی اور پہاڑی تھا۔ رحیم غزالی نے 2 چھاپہ مار اپنے ساتھ لے لیے اور 2 کو حامد عربی نے اپنے ساتھ لے لیا۔ ان کے پاس برچھیاں اور خنجر تھے، وہ الگ الگ ہو گئے۔ رحیم غزالی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ویران گرجے کے قریب چھپ گیا اور حامد عربی اپنے 2 ساتھیوں کو اس درخت کے قریب لے گیا جہاں ستارہ چمکتا تھا۔ جب اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا تھا تو رحیم غزالی کو گرجے کے قریب کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر گرجے کے اندر روشنی ہو گئی جو پیچھے والے ایک دریچے سے نظر آتی تھی۔ اندر سے کچھ آدمی نکلے۔ کسی نے کہا، سارا سامان ایک بار پھر دیکھ لو۔ دوسری آواز آئی، سب کچھ دیکھ لیا ہے، تم درخت پر چڑھ جاؤ، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر کسی نے کہا، لوگوں کی فکر نہ کرو، وہ اوپر تو نہیں آئیں گے۔ حامد عربی ستارے والے درخت کے قریب تھا، اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اندھیرے میں اسے 2 سائے سے کھڑے نظر آئے۔ ایک درخت پر چڑھنے لگا، جو نیچے کھڑا رہا اس نے کہا، وہ جگہ یاد ہے نا؟ اور جانے والے نے جواب دیا، یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ 2-3 آدمی حامد عربی کے قریب سے گزر گئے۔ وہ پہاڑی سے اتر گئے، پھر اسے سامنے والی چٹان سے باتوں کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، ان کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سامنے والی چٹان کی اس جگہ جہاں سلیں دیواروں کی طرح کھڑی تھیں بڑی تیز روشنی ہوئی۔ حامد عربی نے غور سے دیکھا کہ وہ بڑے سائز کا فانوس تھا، لیکن اس کی روشنی صرف آگے کو جاتی تھی، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے نہیں جاتی تھی۔ حامد عربی نے دیکھا کہ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اتر آیا تھا اور اس کا ساتھی جو نیچے کھڑا رہا تھا وہ جا چکا تھا۔ حامد عربی دبے پاؤں آگے بڑھا اور برچھی کی انی اس آدمی کے پہلو میں رکھ کر کہا، پھر اوپر جاؤ اور جو کچھ اوپر رکھ کر آئے ہو وہ اتار لاؤ۔ کون ہو تم؟ اس نے حامد سے پوچھا۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، حامد عربی نے کہا۔ برچھی پیچھے کرو، اس آدمی نے کہا، میں اوپر جاتا ہوں۔ وہ درخت پر چڑھنے لگا۔ اندھیرا تھا، حامد دیکھ نہ سکا کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس نے خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے درخت سے ہٹ کر اور گھوم کر خنجر کا وار حامد پر کیا۔ حامد اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ خنجر اس کے بازو کو کاٹتا اس کے پہلو میں جا لگا، لیکن پیٹ میں نہ اترا۔ حامد عربی نے پیچھے ہٹ کر برچھی اس آدمی کے پیٹ میں اتار دی۔ اس آدمی نے بڑی بلند آواز سے کسی کو پکارا۔ حامد نے اپنے آدمیوں کو پکارا۔ ادھر جو روشنی جلی تھی وہ اس طرف ہو گئی جہاں حامد اور اس کے آدمی تھے۔ گرجے کی طرف سے چند آدمی دوڑے آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ حامد عربی نے اپنے آدمیوں کو چھپ جانے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ چھپ گیا۔ گرجے سے آنے والے زیادہ تعداد میں تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو دیکھا جو درخت کے قریب پڑا تھا۔ وہ سب بکھر کر ڈھونڈنے لگے کہ اسے کون زخمی کر گیا ہے۔ ایک آدمی حامد کے قریب چلا گیا۔ حامد نے بیٹھے بیٹھے برچھی اس کے پہلو میں اتار دی۔ اس کے منہ سے ایسی آواز نکلی کہ اس کے ساتھی دوڑے آئے۔ ان میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا، روشنی ادھر ہی رکھنا۔ حامد عربی زخمی تھا، اس کے ساتھی صرف 2 تھے، وہ ان آدمیوں کو نظر آ گئے۔ حامد نے رحیم غزالی کو پکارا اور عیسائیوں کا مقابلہ کیا۔
انہوں نے ان تینوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ادھر سے رحیم غزالی اپنے ساتھیوں کو لیے آ گیا۔ لوگ ستارے کے چمکنے کا انتظار کر رہے تھے اور ادھر ستارہ چمکانے والے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا جب حاجب عبد الکریم گہری نیند سے بیدار ہوا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، اس کا ملازم کھڑا تھا۔ اس نے حاجب عبد الکریم کو بتایا کہ باہر ایک آدمی آیا ہے جو اس قدر زخمی ہے کہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ عبد الکریم دوڑتا باہر نکل گیا۔ اس کے دربان نے زخمی کو ایک طرف لٹا دیا تھا۔ وہ رحیم غزالی تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبد الکریم نے دربان سے کہا کہ دوڑ کر جاؤ اور جراح کو جگہ لاؤ، لیکن رحیم غزالی نے روک دیا۔ جراح کے آنے تک میں زندہ نہیں رہوں گا۔ رحیم غزالی نے کراہتے ہوئے کہا، میری بات سن لے، اگر ابھی تک میرا کوئی ساتھی واپس نہیں آیا تو وہ سب مارے گئے ہیں۔ وہ واقعی شعبدہ ہے۔ شعبدہ دکھانے والوں میں سے شاید ہی ہم نے کسی کو زندہ چھوڑا ہو۔ آپ فوراً ویران گرجے تک جائیں، وہاں آپ کو لاشیں ملیں گی اور سارا بھید وہاں کھلا پڑا ہے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا اور وہ ہانپا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، آواز خراٹوں کی طرح آنے لگی۔ وزیر حاجب عبد الکریم نے دربان سے کہا کہ وہ دوڑتا جائے اور جراح اور طبیب کو بلا لائے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی رحیم غزالی کی روح اپنا فرض ادا کر کے اس کے زخموں سے چور جسم سے نکل گئی تھی۔ حاجب عبد الکریم نے زیر لب کہا، کیا ان شہیدوں کا لہو رائیگاں جائے گا؟ اس کا خون رگوں میں ابلنے لگا، دانت بجنے لگی۔ اپنے ملازم سے کہا کہ سالار عبد الرؤف کو جگا کر لے آؤ، اسے کہو کہ جس حالت میں ہے آ جائے۔ عبد الرؤف دور نہیں تھا، وہ آ گیا۔ عبد الکریم نے اسے بتایا کہ رحیم غزالی کیا بتا کر مرا ہے۔ عبد الرؤف نے اسی وقت 20-25 سپاہیوں اور کمانڈروں کا ایک جیش تیار کیا اور عبد الکریم اور وہ خود گھوڑوں پر سوار ویران گرجے تک گئے۔ چونکہ ابھی تاریکی تھی اس لیے مشعلیں ساتھ لے لی گئی تھیں۔ ایک ایسا آدمی بھی ساتھ تھا جو اس علاقے سے واقف تھا۔ وہ جب ویران گرجے میں گئے تو اندر روشنی تھی، 2 قندیلیں جل رہی تھیں، آدمی کوئی نہ تھا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک تختہ پڑا تھا، اس پر حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی تصویر تھی جس میں انہیں صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اس کے جو رنگ تھے ان میں چمک تھی۔ باہر جا کر دیکھا، ایک درخت کے نیچے کئی لاشیں پڑی تھیں، ان میں مسلمان جانبازوں کی بھی لاشیں تھیں اور عیسائیوں کی بھی۔ وہ لاشوں کو پہچان رہے تھے کہ ایک لاش میں حرکت ہوئی، یہ مسلمان کی لاش تھی۔ سالار عبد الرؤف اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا نام لے کر اسے کہا کہ اسے اٹھا کر لے جائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ اپنے سالار کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ بول نہ سکا۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر اٹھایا اور اوپر درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عبد الرؤف نے پوچھا کہ وہاں کیا ہے؟ زخمی جانباز کے صرف ہونٹ ہلے اور اس نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا اور اس کا بازو جو اوپر اٹھا ہوا تھا گر پڑا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کے بعد تمام لاشوں کو دیکھا گیا، کوئی بھی زندہ نہ تھا۔ گرجے کی طرف کسی کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سپاہیوں کو ادھر دوڑایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لکڑی کا وہ تختہ جس پر حضرت عیسیٰ کی تصویر تھی اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے تھے۔ اپنے تعاقب میں سپاہیوں کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے پہاڑی سے اترنے لگے اور گر پڑے۔ انہیں پکڑ لیا گیا۔ گرجے میں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ فوراً ہی روشن دانوں سے شعلے نکلنے لگے۔ چھت لکڑی کی تھی اور اندر قدیم زمانے سے لکڑی کے بینچ اور میزیں وغیرہ پڑی تھیں۔ ان سب کو آگ لگ چکی تھی۔ اتنی زیادہ آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ ضرورت تھی۔ ان آدمیوں کو جو تختہ اٹھا کر لے جا رہے تھے پکڑ کر جلتے ہوئے گرجے تک لے گئے۔ اب دروازوں اور کھڑکیوں میں سے شعلے باہر آ رہے تھے، کواڑ جل رہے تھے۔ پورا گرجا ایک بھیانک شعلہ بن گیا تھا۔ اگر تم بتا دو کہ یہ ڈھونگ کیا تھا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وزیر حاجب عبد الکریم نے ان 2 عیسائیوں سے کہا، ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے، یہ تمہارا اپنا مذہب ہے، اس میں جو ڈھونگ رچاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ ضرور معلوم کروں گا کہ یہ کیا تھا۔ نہیں بتاؤ گے تو تم دونوں کو جلتے ہوئے گرجے میں پھینک دیا جائے گا۔ دونوں کو گھسیٹ کر اتنا آگے لے گئے کہ آگ کی تپش سے چہرے جھلستے تھے۔ شعلے ادھر کو ہی لپک رہے تھے۔ ان کی آواز ایسی تھی جیسے غرا رہے ہوں۔ دونوں عیسائی پیچھے کو ہٹنے لگے، انہیں دور ہٹا لیا گیا۔ ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا،
اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں آگ میں پھینک دیں، ہم خود آگ میں کود جائیں گے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے مذہب پر اپنی عبادت گاہ میں اپنی جان قربان کر دے۔ مذہب وہی زندہ رہے گا جس کے ماننے والے اس کی ناموس پر زندہ جل جانے کو سعادت سمجھیں۔ دوسرے نے بڑی دلیری سے کہا، اسلام مر رہا ہے، عیسائیت زندہ رہے گی، یہی ہمارا مقصد ہے۔ انہیں ایسی باتوں سے روکا نہ گیا، بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ اپنے مذہب کے اتنے پرستار اور شیدائی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان میں ذہانت اور فہم و فراست تھی اور ان میں جذبہ تھا۔ ان کی باتوں میں بھڑکانے والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ سامنے والی چٹان کی سیلوں اور گھنی جھاڑیوں کے اوٹ میں تیز شعلوں والے فانوس جلائے جاتے تھے۔ ان پر گول کنستر چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ ان کی روشنی ادھر ادھر پھیلنے کے بجائے سامنے درخت تک جائے۔